تم بہت پریشان ہو، تمہاری آزمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تم تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ چکے ہو اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہو۔ دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ اب کیا دعا کرنا جب میری دعا ہی نہیں قبول ہو رہی۔ تو سنو، تمہاری جتنی آزمائشیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو راتوں کی نیند حرام کر چکی ہیں، یہ سب من جانب اللہ ہے۔ اور تمہیں اپنے رب پر اتنا یقین ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں کبھی ایسے تڑپتے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ پھر کیوں تمہارا دل نا امید ہو چکا ہے؟ جب تم اپنی ماں کی محبت پر شک نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کی محبت میں کیوں مشکوک ہو چکے ہو؟ کیا تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تم ان آزمائشوں سے گھبرا کر دعا کرنا چھوڑ دو، اپنے رب سے نا امید ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ؟ یہ رمضان کا مہینہ کس لیے آیا ہے؟ یہ تمہارے رب کا تحفہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کر لو اور مانگ لو اپنے رب سے جو مانگنا ہے۔ پتہ ہے، جب بندہ سجدے میں آنسو بہا کر اللہ کو پکارتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر تم اس بابرکت مہینے میں جس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، آنسو بہا کر سجدے میں سر کو جھکا کر رو گے تو وہ رب تمہیں کیسے نہیں دے گا، کیوں نہیں سنے گا؟ تم اس محترم ماہ میں سجدوں کو طویل کر کے اشکبار آنکھوں سے آواز تو دو۔ اس نے لبیک نہ کہا تو کہنا، اس نے تمہارے دل کو سکون نہ بخشا تو کہنا۔ کچھ چیزیں ہمارے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہوتی ہیں، پھر بھی ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور جب تک ہم یہ سمجھ نہیں لیتے کہ جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ تو میرے لیے ہے ہی نہیں، اس وقت تک اس کے پیچھے خار ہوتے رہتے ہیں، بدسکون وہ بے چین رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے ہر معاملات اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ اور ہر حال میں صبر و شکر سے کام لینا سیکھو۔ اس رمضان خوب عبادتیں کرنا اور اللہ سے رو کر دعائیں کرو، وہ تمہاری پکار پر لبیک ضرور کہے گا۔ پتہ ہے، جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو اور تڑپ کر اللہ سے فریاد کرتے ہو تو اپنی ساری رحمت سمیٹ کر تمہارا استقبال کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ جان لو کہ یقین کا امتحان تب ہوتا ہے جب ہمارے تڑپنے اور بہت ساری دعائیں کرنے کے بعد بھی جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، یا جس سے دور ہو جانا چاہتے ہیں اس سے دور نہیں جا پاتے۔ توکل یہ نہیں کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے تبھی شکر ادا کیا جائے۔ توکل کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر حال میں صبر کیا جائے، اور جب کہیں سے بھی دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تب بھی اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ کبھی نہ کبھی تو اسے ضرور قبول کرے گا۔ ہاں، مگر دعا جائز ہو۔ توکل یہ ہے کہ جن چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے اسے اللہ کے سپرد کر دو۔ توکل یہ ہے کہ جس میں تم راضی نہ ہو مگر پھر بھی اللہ کے لیے راضی رہا جائے۔ اللہ پر بھروسہ قائم کرو اور اس سے دعائیں مانگتے رہو۔ ہو سکتا ہے اس رمضان کو اللہ تمہارے لیے بہترین رمضان بنا دے، تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے۔ بس تھوڑا انتظار کرو۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس دیر میں اللہ کی مصلحت چھپی ہو، اور کیا پتہ اللہ کی محبت پانے کے لیے تمہیں ٹوٹنا پڑے، اور کیا پتہ تمہارا ٹوٹنا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ تو اپنی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے نہ گھبراؤ بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس سے مانگتے رہو۔ آج تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کل کو اللہ کسی اور صورت میں تمہیں وہ چیز نواز دے مگر تمہیں معلوم نہ ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کل کو وہی دعا قبول کر کے اللہ تمہارے سامنے لا دے اور تم بالاختیار کہہ اٹھو، اللہ نے میرے لیے تو یہ رکھا تھا اور میں بیکار میں ہی بدگمان ہو رہا تھا۔ تو خدا را اللہ سے نا امید نہ ہو، اپنا یقین کمزور نہ کرو، کامل یقین کے ساتھ اس سے مانگتے رہو۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور قبول کرنا اور دینا یہ اللہ کا کام ہے۔